السلام علیکم، ویلکم ایوری ون۔ آج ہمارا کوڈ آف سیل پروسیجر 1908 کا لیکچر نمبر 44 ہے، اور آج کے لیکچر میں بھی ہم آرڈر نمبر 1 کو پڑھیں گے اور اس کے رولز پڑھیں گے، رول نمبر 9، رول نمبر 10، جس میں اسپیسیفکلی جو رول نمبر 2 ہے جو کافی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے رول نمبر 13، ٹھیک ہے۔ تو رول نمبر 9 کس حوالے سے ہے، یہ افیکٹ بتاتا ہے کہ اگر کسی بھی سوٹ کے اندر مس جوائنٹر ہوتا ہے یا نن جوائنٹر ہوتا ہے تو اس کا افیکٹ کیا ہوگا۔ اچھا، مس جوائنٹر اور نن جوائنٹر کو آج دوبارہ سے ڈیفائن میں یہاں پر نہیں کر رہی، اس کو فرسٹ لیکچر کے اندر آلریڈی ڈیفائن کر لیا گیا ہے، تو اس کا لنک جو ڈسکرپشن باکس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو رول نمبر 9 کس حوالے سے ہے کہ اگر کسی بھی سوٹ کے اندر مس جوائنٹر یا نن جوائنٹر ہوگا تو اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے اس سوٹ کے اوپر۔ اور جو رول نمبر 10 ہے، آج ویسے ہم پورا رول نمبر 10 پڑھیں گے، اور پچھلے لیکچر کے اندر ہم 10(1) سب رول 1 کو علیحدہ سے ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس کو چھوڑ کے اب جو باقی سب رولز ہیں اس کے 2 اسپیسیفکلی اور اس کے علاوہ 3، 4، 5 جو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں وہ بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو رول نمبر 10 کا سب رول 2 کس حوالے سے ہے، ایڈیشن اور اسٹرائکنگ آؤٹ آف پارٹیز، کسی بھی سوٹ کے اندر پارٹیز کو ایڈ کرنا یا پارٹیز کو مائنس کرنا، ریموو کرنا، اس حوالے سے۔ اور رول نمبر 13 کس حوالے سے ہے کہ اگر کسی بھی سوٹ کے اندر مس جوائنٹر یا نن جوائنٹر ہوتا ہے تو اس کے خلاف آبجیکشن رائز کرنے کے حوالے سے اس میں ٹائم بتایا ہوا ہے کہ آپ کو کب آبجیکشن رائز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو 1 بائی 1 ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں رول نمبر 9 کو۔ رول نمبر 9 آپ کو کیا بتاتے ہیں، اچھا یہ بالکل سمپل سا ہے، تو اس لیے بیرک کی جو لینگویج ہے اسی کو میں نے یہاں پر ڈائریکٹ کوٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رول نمبر 9 سمپلی کیا کہتا ہے، نو سوٹ شیل بی ڈیفیٹڈ بائی ریزن آف دا مس جوائنٹر اور نن جوائنٹر آف دا پارٹیز، یعنی کہ اگر کسی بھی سوٹ کے اندر مس جوائنٹر یا نن جوائنٹر ہوتا ہے تو اس سے اس سوٹ کو ڈسمس نہیں کیا جا سکتا۔ اس چیز کو گراؤنڈ بنا کر کہ اس سوٹ کے اندر مس جوائنٹر یا نن جوائنٹر ہے، اس کی بیسس پر کسی بھی سوٹ کو ڈسمس نہیں کیا جا سکتا۔ اور آگے کورٹ کو گائیڈنس کیا دی ہوئی ہے، اینڈ دا کورٹ ان ایوری سوٹ شیل ڈیل ود دا میٹر ان کنٹروورسی سو فار ایز ریگارڈ دا رائٹس اینڈ انٹرسٹ آف دا پارٹیز ایکچولی بفور اٹ۔ اور کورٹ کو کیا چاہیے کہ جو پارٹیز کورٹ کے سامنے ہیں، ایکچولی کورٹ کے سامنے ہیں، جو پلینٹفس یا ڈیفینڈنٹس بنے ہوئے ہیں، ان کے رائٹس اور انٹرسٹ کو، ان کے رائٹس اور اوبلیگیشنس کو ڈٹرمن کرے کورٹ، ان کے درمیان جو کنٹروورسی ہے، جو ان کے درمیان ایشوز ہے، ان کو سیٹل کرے کورٹ، ٹھیک ہے۔ تو رول نمبر 9 آپ کو کیا بتاتا ہے کہ اگر کسی بھی سوٹ کے اندر مس جوائنٹر ہوتا ہے یا نن جوائنٹر ہوتا ہے تو اس سے اس سوٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس سے اس سوٹ کو ڈسمس نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کی ریمیڈی پھر کیا ہے، اگر مس جوائنٹر ہے یا نن جوائنٹر ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، تو پھر کورٹ وہ طریقہ کار فالو کرتا ہے جو رول نمبر 10 کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمپلی رول 9 کیا کہہ رہا ہے کہ مس جوائنٹر یا نن جوائنٹر کی وجہ سے کسی سوٹ کو ڈسمس نہیں کیا جا سکتا، اور کورٹ کو کیا چاہیے کہ وہ جو اس کے سامنے جو میٹر ہے، جو سوٹ ہے، اسے ڈیسائیڈ کرے، جو پارٹیز اویلیبل ہیں ان کے رائٹس اور ڈیوٹیز کو، ان کے رائٹس اور انٹرسٹ کو، ان کو ڈٹرمن کرے، ٹھیک ہے۔ پھر رول نمبر 10 میں جانے سے پہلے رول نمبر 13 اس کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں، یہ بھی شارٹ سے ہے، سمپل سا ہے۔ رول نمبر 13 کے حوالے سے آبجیکشن ایز ٹو نن جوائنٹر اینڈ مس جوائنٹر، کہ اگر کسی کو بھی لگتا ہے، پلینٹف یا ڈیفینڈنٹ میں سے کسی کو بھی اگر اس طرح لگتا ہے کہ اس سوٹ کے اندر مس جوائنٹر ہے یا نن جوائنٹر ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کے خلاف آبجیکشن رائز کرے، اس پر سوال اٹھائے ایٹ دا ارلیسٹ پاسبل اپرچونٹی، یعنی کہ جتنے جلدی ممکن ہو سکے اسے چاہیے کہ اس کے حوالے سے کویسچن اٹھائے۔ اینڈ ان آل کیسز ویئر ایشوز آر سیٹلڈ ایٹ اور بیفور سچ سیٹلمنٹ، یعنی کہ کورٹ جب ایشوز فریم کرتا ہے، کورٹ جب ایشوز سیٹل کرتا ہے، ان تمام معاملات سے پہلے ان تمام معاملات کے دوران ہی اگر کسی کو لگتا ہے کہ سوٹ کے اندر مس جوائنٹر نن جوائنٹر ہے تو جتنا جلدی ہو سکے آبجیکشن رائز کرے، ٹھیک ہے۔ اور کیا بتایا ہوا اس رول کے اندر، unless the grounds of objection has subsequently arisen، یعنی کہ اگر اس طرح ہے کہ جو گراؤنڈز آف آبجیکشن ہیں وہ رائز ہی بعد میں ہوئے ہیں، بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، تو تب بھی کیا ہے کہ جب وہ گراؤنڈز پیدا ہوتے ہیں تو تب بھی ایٹ دا ارلیسٹ پاسبل اپرچونٹی ان آبجیکشنز کو رائز کرنا چاہیے۔ اور رول نمبر 13 کیا کہتا ہے کہ اگر آبجیکشن رائز نہیں کیے جاتے تو یہ سمجھا جائے گا کہ کسی کو آبجیکشن ہے ہی نہیں، اور وہ جو آبجیکشن کا رائٹ اس نے ویو آف کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رول نمبر 13 آپ کو کیا بتاتا ہے کہ اگر کسی کو بھی مس جوائنٹر یا نن جوائنٹر پر کوئی آبجیکشن ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جتنا جلدی ممکن ہو، جتنا جلدی ہو اس کے اوپر آبجیکشن رائز کرے۔ ہاں، اگر اس طرح ہے کہ آبجیکشنز کے جو گراؤنڈز ہیں وہ ارائز ہی بعد میں ہوتے ہیں، یعنی کہ سوٹ چل رہا ہے اس کے بعد اگر کوئی ایسا گراؤنڈ پیدا ہوتا ہے، تب بھی جب گراؤنڈ پیدا ہوا پھر تب جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کے اوپر آبجیکشن رائز کرے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے مین ٹاپک کے اوپر، رول نمبر 10 کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو رول نمبر 10 کا جو سب رول 2 ہے وہ کس حوالے سے، ایڈیشن اور اسٹرائکنگ آؤٹ آف پارٹیز۔ اچھا، پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رول اپلائی کس کے اوپر ہوتا ہے، تو یہ رول پلینٹفس اور ڈیفینڈنٹس دونوں کے اوپر اپلائی ہوتا ہے۔ جو سب رول 1 آپ نے پڑھا تھا رول نمبر 10 کا پچھلے لیکچر کے اندر، اس میں کیا تھا کہ وہ صرف پلینٹفس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 10(2) پلینٹفس اور ڈیفینڈنٹس دونوں پر اپلائی ہوتا ہے۔ تو کس طرح کا ہے رول نمبر 10(2)، اس کی نیچر ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ایک پاور گرانٹ کرتا ہے کورٹ کو، کورٹ کی پاور کے حوالے سے کیسی پاور ہے، ایڈیشن آف پارٹیز۔ کیسے
کیسز میں کہ اگر کسی سوٹ کے اندر نان جوائنڈر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ پارٹیز جن کا اس سوٹ کے اندر ہونا ضروری ہے وہ نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا، کورٹ کیا الاؤ کرتا ہے، ایڈیشن آف پارٹیز، کہ جن کا ہونا ضروری ہے انہیں بھی جوائن کر دیا جائے، انہیں بھی ایڈ کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، اسٹرائکنگ آؤٹ آف پارٹیز، یعنی کہ پارٹیز کو مائنس کرنا۔ تو ایسے کیسز کہ جن میں مس جوائنڈر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جن کا اس سوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر وہ پارٹیز بنائے گئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، انڈر رول 10(2) کورٹ کیا کر سکتے ہیں، ان کے ناموں کو، ان پارٹیز کو اسٹرائک آؤٹ کر سکتے ہیں، ان پارٹیز کو ریموو کر سکتا ہے، مائنس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایڈیشن آف پارٹیز کے حوالے سے۔ تو کسی بھی سٹیج پر ایڈیشن ہو سکتی ہے پارٹیز کی، اور کون سی پارٹیز، کون سے پرسنس کو صرف الاؤ کرتا ہے کورٹ کے ایڈ ہو سکیں، صرف نیسیسری پارٹی یا پھر پراپر پارٹی۔ یہ دو ٹائپ کے لوگ اگر ہوں گے تو صرف ایسے لوگوں کو کورٹ ایڈیشن کے لیے الاؤ کرتا ہے انڈر رول 10(2), ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نیسیسری پارٹی کسے کہتے ہیں۔ تو نیسیسری پارٹی کا مطلب کیا ہے، persons who ought to have been joined as parties and in whose absence no effective decree can be passed are necessary parties. سمپل، ایسے تمام لوگ جن کا اس سوٹ کے اندر ہونا ضروری ہے اور جن کے بغیر اس سوٹ کو ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا جا سکتا، کوئی مؤثر ڈیکری، مؤثر فیصلہ نہیں دیا جا سکتا، ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے، نیسیسری پارٹی، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی بھی سوٹ کے اندر نیسیسری پارٹی نہیں ہوگی تو وہ سوٹ پروسیڈ نہیں کر سکتا، آگے نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسے لوگ ہیں جو کہ اس سوٹ کے اندر ہونے چاہیے اور اگر وہ اس سوٹ کے اندر نہیں ہیں اور ان کے بغیر اس سوٹ کو ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکتا، تو یہ کون کہلاتے ہیں، نیسیسری پرسنز، نیسیسری پارٹی، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آل دا جوائنٹ اونرز آف اے پراپرٹی ان اے سوٹ ان ریلیشن ٹو سچ پراپرٹی۔ اگر ایک جوائنٹ پراپرٹی ہے تو اس جوائنٹ پراپرٹی کے جتنے شریک مالکان ہیں وہ تمام کے تمام کیا ہے، نیسیسری پارٹی۔ تو اگر ایک اس سوٹ کے اندر پارٹی ہے، باقی پارٹی نہیں ہے، تو یہ جو باقی لوگ کیا ہیں، تو پھر یہ باقی پرسنس کیا ہیں، نیسیسری پارٹی، کہ ان کو سوٹ کے اندر موجود ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آل پارٹنرز ان سوٹ فار ڈیسولوشن آف فرم، اگر کسی فرم کی ڈیسولوشن ہے، اس کو ختم کرنا ہے، تو جتنے پارٹنرز تھے اس فرم کے اندر وہ تمام کے تمام کو پارٹنرز کیا ہیں، وہ بھی نیسیسری پارٹی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بھی کانٹریکٹ ہے جس کو انفورس کروانا ہے، تو سوٹ کے اندر جتنے پرومیسرز ہیں، ایک ہیں، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، تو تمام کے تمام کیا ہیں، نیسیسری پارٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ کو ٹرسٹیز ہیونگ اے جوائنٹ رائٹ آف ایکشن، اگر کسی ٹرسٹ کے ایک سے زیادہ ٹرسٹیز ہیں تو جتنے تمام ٹرسٹیز ہیں، کو ٹرسٹیز ہیں، وہ تمام کے تمام نیسیسری پارٹی ہیں۔ تو اگر آپ کو آسان الفاظ میں سمجھایا جائے تو ایسے تمام لوگ جن کا جوائنٹ رائٹ ہوتا ہے، تو جتنے لوگوں کا جوائنٹ رائٹ ہے وہ تمام لوگ کیا ہیں، نیسیسری پارٹی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی بھی سوٹ کے اندر نیسیسری پارٹی نہیں ہے تو پھر کیا ہے، انڈر رول 10(2) کورٹ الاؤ کرتا ہے ایڈیشن آف نیسیسری پارٹی، ٹھیک ہے۔ تو نیسیسری پارٹی کورٹ ایڈ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کون ہے، پراپر پارٹی، اس کے بھی ایڈیشن کورٹ الاؤ کر سکتا ہے۔ تو پراپر پارٹی ہوتی کون سی ہے، پرسنز ہوز پریزنس بیفور دا کورٹ از نیسیسری ٹو انیبل اٹ افیکٹولی اینڈ کمپلیٹلی ٹو ایڈجوڈیکیٹ اپون اینڈ سیٹل آل کوسچنز انوالو ان دا سوٹ آر پراپر پارٹیز۔ تو پراپر پارٹیز کون سی ہے، جن کے حوالے سے کورٹ کو لگتا ہے کہ ان کو موجود ہونا چاہیے تاکہ اس سوٹ کے اندر جتنے بھی ایشوز ہیں ان تمام کو سیٹل کیا جا سکے۔ تو ایسے لوگ کون، تو ایسے پرسنس کیا کہلاتے ہیں، پراپر پارٹی۔ A suit in which proper party is not implicated is not bad۔ تو اگر کسی سوٹ کے اندر پراپر پارٹی کو پارٹی نہیں بنایا گیا، اس سوٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا، تو وہ سوٹ پھر بھی چل سکتا ہے۔ نیسیسری پارٹی کا آپ نے کیا پڑھا کہ اگر نیسیسری پارٹی سوٹ کے اندر نہیں ہوتی تو اس سوٹ کے اندر افیکٹو ڈگری پاس ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو پراپر پارٹی کے بغیر افیکٹو ڈگری پاس کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پراپر پارٹی اور نیسیسری پارٹی میں کیا فرق ہے، نیسیسری پارٹی وہ ہے جن کا موجود ہونا لازمی ہے، جن کا موجود ہونا ضروری ہے اور جن کے بغیر سوٹ ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکتا، اور پراپر پارٹی وہ ہے کہ جس کے حوالے سے کورٹ کو لگتا ہے کہ اگر یہ موجود ہوں تو بہتر ہے اور یہ موجود ہوں گے تو اس سے اس میٹر کو زیادہ مؤثر طریقے سے اور مکمل طریقے سے ایڈجوڈیکیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر تمام ایشوز کو سیٹل کیا جا سکتا ہے۔ ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اے پرسن کلیمنگ ٹو بی دا آنر آف پراپرٹی وچ از دا سبجیکٹ میٹر آف دا سوٹ، یعنی کہ فار ایگزامپل اگر کوئی پراپرٹی کا سوٹ ہے تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کلیم کرتے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مالک ہے اس پراپرٹی کا اور سوٹ کچھ اور لوگوں کے درمیان چل رہا ہے، تو یہ جو تھرڈ پرسن ہے جو کہ یہ کلیم کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مالک ہے، تو اسے کورٹ پارٹی بنا سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کون سی پارٹی کہلائے گا، پراپر پارٹی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وینڈر ان اے سوٹ فار پریمپشن کے جو سوٹس ہوتے ہیں اس میں جو وینڈر ہے، جو خریدار ہے، اس کو پارٹی بنانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ کون سے ہیں، پراپر پارٹیز،
ٹھیک. تو کسی بھی سوٹ کے اندر انڈر رول 10(2) کورٹ ایڈیشن آف پارٹیز الاؤ کر سکتا ہے ایز اے پلینٹف یا ایز اے ڈیفینڈنٹ، جو بھی اس کیس کے لحاظ سے ضروری ہو، اور کسی بھی اسٹیج پر کر سکتا ہے. کن پارٹیز کو صرف ایڈ کیا جا سکتا ہے جو اس سوٹ کے حوالے سے نیسیسری ہوں یا اس سوٹ کے حوالے سے پراپر ہوں. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز یہاں پر کیا سمجھیں کہ جب کورٹ ایڈیشن الاؤ کرتا ہے تو کون سے پرنسپلس کو فالو کرنا ہے. آرڈر 1 رول 1، یعنی کہ جب کورٹ ایڈیشن آف پلینٹف کرے گا تو جو ریکوائرمنٹ رول 1 کے اندر دی ہوئی ہیں کہ ہو میں بی جوائنڈ ایز پلینٹف وہ فلفل ہونی ضروری ہیں. اسی طرح اگر کورٹ ڈیفینڈنٹس کو ایڈ کرتا ہے تو رول نمبر 3 کے اندر جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل ہونی ضروری ہیں. یا پھر آرڈر 2 رول 3 جو کس حوالے سے ہے ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے، اس کے حوالے سے کوئی لیکچر چینل کے اوپر موجود نہیں ہے، کمنگ لیکچرز میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. یہ کس حوالے سے کہ جب کاز آف ایکشن سیم ہوتا ہے تب پارٹیز جوائن کر سکتے ہیں ایک سوٹ کے اندر، یہ اس حوالے سے ہے. مقصد سمجھانے کا کیا ہے کہ ایڈیشن صرف تب ہو سکتی ہے کہ رول 1 یا رول 3 یا آرڈر 2 رول 3 کی اگر ریکوائرمنٹس فلفل ہوتی ہیں تب، یعنی کہ رینڈملی ایڈیشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہاں پر سمجھیں کہ یہ جو ایڈیشن الاؤ کرتا ہے کورٹ، یہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ سو موٹو، یعنی کہ خود سے بھی کورٹ آرڈر کر سکتے ہیں از خود، یا پھر اور آن اپلیکیشن، یعنی کہ اگر کوئی پارٹی اپلیکیشن دیتی ہے. اب کون اپلیکیشن دے سکتا ہے؟ وہ پرسن بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں جو آلریڈی اس سوٹ کے اندر پلینٹف یا ڈیفینڈنٹ ہے، یا وہ پرسن جو کہ نیسیسری پارٹی اس سوٹ کے اندر کہلاتے ہیں، یعنی تھرڈ پرسن ہے لیکن وہ سوٹ کے اندر نیسیسری ہے، وہ خود بھی اپلیکیشن دے سکتا ہے کہ اسے پارٹی بنایا جائے. اسی طرح جو پراپر پرسن ہے، پراپر پارٹی، وہ بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ اسے پارٹی بنایا جائے. ٹھیک ہے. تو اپلیکیشن کون دے سکتا ہے؟ جو آلریڈی سوٹ کے اندر موجود ہے یا پھر جو پارٹی بننا چاہتا ہے وہ بھی اپلیکیشن دے سکتا ہے. ٹھیک. یہاں تک بات ختم ہوگی ایڈیشن کے حوالے سے. اب ہم دیکھتے ہیں اسٹرائکنگ آؤٹ آف پارٹیز. اسٹرائکنگ آؤٹ کا مطلب کیا ہے؟ سبٹریکٹ کرنا، مائنس کرنا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی کیا چیز ہے؟ ایٹ اینی اسٹیج، کسی بھی اسٹیج پر یہ ہو سکتا ہے. اچھا، ایٹ اینی اسٹیج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فائنل ڈگری آنے سے پہلے جتنا ٹائم ہوتا ہے وہ تمام کیا کہلاتا ہے؟ ایٹ اینی اسٹیج. فائنل ڈگری آنے سے پہلے کسی بھی ٹائم پر یہ کام ہو سکتا ہے. اور اسٹرائکنگ آؤٹ بھی کس طرح ہو سکتا ہے؟ سو موٹو، کورٹ اپنی مرضی سے از خود بھی یہ کر سکتا ہے، خود بھی کسی پارٹی کو اسٹرائک آؤٹ کر سکتا ہے، یا پھر اور آن اپلیکیشن آف اے پارٹی، جو پارٹی اویلیبل ہے، جو پارٹی موجود ہے پلینٹف یا ڈیفینڈنٹ، ان میں سے کوئی خود بھی اپلیکیشن دے سکتا ہے. یعنی کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں اس سوٹ کے اندر ہوں، میرا کوئی کام نہیں ہے، میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، تو وہ خود بھی اپلیکیشن دے سکتا ہے کہ اس کا نام جو اسٹرائک آؤٹ کر دیا جائے، اس کا نام یہاں سے ہٹا دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، کن لوگوں کے نام کورٹ اسٹرائک آؤٹ کرتا ہے؟ Parties who have no connection whatsoever with the relief sought may be struck off the record as parties. ایسے لوگ جن کا اس سوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا ریلیف سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی پلینٹف ہے تو اس کا ریلیف نہیں بن رہا، یا کوئی ڈیفینڈنٹ ہے تو اس کے خلاف ریلیف نہیں بن رہا. مطلب وہ لوگ جو کسی بھی سوٹ کے اندر ایز اے پلینٹف یا ایز اے ڈیفینڈنٹ امپراپرلی جوائن کیے گئے ہیں، امپراپرلی جوائنڈ ہیں، تو ایسے لوگوں کو کورٹ کیا کرتا ہے؟ ان کے ناموں کو اسٹرائک آؤٹ کر دیتا ہے. یعنی کہ پارٹیز کے جو ریکارڈ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک سوٹ کے اندر 10-12 پارٹیز ہیں، تو اگر 12ویں کا کورٹ کو لگتا ہے کہ ہی از امپراپرلی جوائنڈ، تو اس کے نام کو کورٹ ریموو کروا دیتا ہے دیٹ ہی از ناٹ اینی مور پارٹی ان دا سوٹ، کہ وہ سوٹ کے اندر اب پارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کورٹ کن لوگوں کو اسٹرائک آؤٹ کر سکتا ہے؟ وہ تمام بھی لوگ جن کے حوالے سے کورٹ کا جورسڈکشن نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی ڈیفینڈنٹ ہے، اس کے اوپر اگر کورٹ کا جورسڈکشن نہیں ہے تو اس ڈیفینڈنٹ کو جس کے اوپر جورسڈکشن نہیں ہے اس کو ہٹا سکتے، اس کو اسٹرائک آؤٹ کر سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی پراپرٹی ہے جو کلیم کی گئی ہے، مثال کے طور پہ 3-4 پراپرٹیز ہیں، تو اگر کسی ایک پراپرٹی کے اوپر کورٹ کا جورسڈکشن نہیں ہے تو کورٹ اس پراپرٹی کے نام کو بھی اسٹرائک آؤٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی بھی سوٹ کے اندر مس جوائنڈر ہے، ایسے لوگ کس سوٹ کے اندر ہے جن کا اس سوٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا نام کورٹ اسٹرائک آؤٹ کر لیتا ہے، مائنس کر لیتا ہے، ریموو کر لیتا ہے. اچھا، ایک اور چیز، اگر کورٹ اسٹرائک آؤٹ کرتا ہے پارٹیز کے نام تو اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ ان پرسن کے خلاف جو سوٹ ہے وہ وڈرا کر لیا گیا ہے، واپس لے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوگا کہ جن کے نام اگر ریموو کر دیے گئے تو یہ سمجھا جائے گا کہ ان کے خلاف سوٹ کو ڈسمس کر دیا گیا ہے. بالکل اس طرح اس کا افیکٹ ہوتا ہے جب کسی بھی شخص کا نام اسٹرائک آؤٹ کر دیا جاتا ہے پارٹیز کے ریکارڈ سے. اس کا افیکٹ کیا ہوگا کہ اس کے خلاف سوٹ کو وڈرا کر لیا گیا ہے، واپس لے لیا گیا ہے. ڈسمسل والا افیکٹ نہیں ہوگا. ٹھیک. یہیں پہ ایک اور چیز دیکھتے ہیں، رائٹ آف اپیل، کہ جو رول 10 کے انڈر جو آرڈرز ہوتے ہیں، کیا ان کے خلاف کوئی اپیل کا رائٹ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ آرڈر کے رول نمبر 10 کے انڈر جو آرڈرز ہوتے ہیں، چاہے وہ 10(1) ہے، سب رول 1 ہے، یا سب رول 2 ہے، جو آرڈرز ہوتے ہیں یہ اپیلیبل نہیں ہوتے، ان کے خلاف اپیل فائل نہیں کی جا سکتی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لمیٹیشن پیریڈ. لمیٹیشن پیریڈ کیا ہے؟ جو نئے ڈیفینڈنٹس یا پلینٹفس آتے ہیں
تو سیکشن 22 اپلائی ہوتا ہے. LA کا مطلب کیا ہے؟ لمیٹیشن ایکٹ 1908. اچھا تو رول نمبر 10 کے حوالے سے کون سا لمیٹیشن ایکٹ کا سیکشن اپلائی ہوتا ہے؟ سیکشن نمبر 22. یہ آپ کو سمپلی کیا کہتا ہے کہ جو نئے پلینٹف آئیں گے یا نئے ڈیفینڈنٹ آئیں گے یا کوئی پلینٹف سبسٹیٹیوٹ ہوگا تو اس کا افیکٹ کیا ہوگا؟ بالکل ایسا سمجھا جائے گا کہ جب وہ اس سوٹ کے اندر پارٹی بنائے گئے ہیں ان کے خلاف سوٹ تب شروع ہوگا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کہ کوئی سوٹ ایک سال سے 2 سال سے چل رہا ہے اور اس کے اندر تیسرے چوتھے سال میں کسی شخص کو پارٹی بنایا گیا ہے تو افیکٹ کیا ہوگا؟ اس شخص کے خلاف وہ سوٹ اس ٹائم بگن ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ کو رول نمبر 10(2) کی کافی امپورٹنٹ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب ہم رول نمبر 10(2) کی جو بیر ایکٹ کی لینگویج ہے وہاں سے پڑھتے ہیں، وہاں سے آپ کو پورا ایک بار ریوائز بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو رول نمبر 10(2) کیا کہتا ہے؟ دا کورٹ میں ایٹ اینی اسٹیج آف دا پروسیڈنگس، کورٹ پروسیڈنگس کے کسی بھی اسٹیج پر کیا کر سکتا ہے؟ ایدر اپون اور وداؤٹ دا اپلیکیشن آف ایدر پارٹی، یعنی کہ پارٹی کے اپلیکیشن پر بھی یا اپلیکیشن کے بغیر، یعنی کہ سو موٹو. اینڈ آن سچ ٹرمز ایز میں اپیئر ٹو دا کورٹ ٹو بی جسٹ، اور ان تمام شرائط پر جو کورٹ کو لگتا ہے ضروری ہیں. یعنی کہ اگر فار ایگزامپل اگر کوئی پارٹی اپلیکیشن دیتی ہے تو کورٹ اس کے حوالے سے کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی لگا سکتی ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ آرڈر دیٹ دا نیم آف اینی پارٹی امپراپرلی جوائنڈ، آرڈر کر سکتا ہے کورٹ کسی بھی پارٹی کے حوالے سے جو کہ امپراپرلی جوائنڈ ہے یعنی کہ مس جوائنڈر ہے، ویدر از پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ، چاہے وہ پلینٹف ہے یا چاہے ڈیفینڈنٹ ہے، بی اسٹک آؤٹ، کہ اس کے نام کو کیا کر دیا جائے؟ اسٹک آؤٹ کر دیا جائے، ڈیلیٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک بات کس حوالے سے؟ اسٹرائکنگ آؤٹ کے حوالے سے. دوسری بات کیا ہے؟ اینڈ ڈیٹ دا نیم آف اینی پرسن ہو اوٹ ٹو ہیو بین جوائنڈ، اور ایسے شخص کا نام جس کا اس سوٹ کے اندر ہونا ضروری ہے، جس کو ہونا چاہیے، ویدر از پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ، چاہے وہ پلینٹف ہے یا چاہے ڈیفینڈنٹ ہے، اور ہوز پریزنس. اچھا یہ جو اوپر بات ہے وہ کس حوالے سے؟ آؤٹ ٹو ہیو بین جوائنڈ، وہ نیسیسری پارٹی کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اور نیچے بھی جو بات ابھی میں پڑھ رہی ہوں وہ کس حوالے سے؟ پراپر پارٹی کے حوالے سے. اور ہوز پریزنس بفور دا کورٹ میں بی نیسیسری، جس کا کورٹ کو لگتا ہے کہ اس کی پریزنس کورٹ کے سامنے ہونی چاہیے، ضروری ہے. In order to enable the court effectively and completely to adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit، تاکہ کورٹ اس میٹر کو زیادہ مؤثر طریقے سے، زیادہ مکمل طریقے سے اس کو ایڈجوڈیکیٹ کر سکے، اس کا فیصلہ کر سکے، اور پارٹیز کے درمیان جو کویسچنز ہیں ان کو کمپلیٹلی ڈسپوز آف کر سکے. بی ایڈڈ، کہ ان کے ناموں کو ایڈ کیا جائے، ان پرسنس کو ایڈ کیا جائے. اگر نیسیسری پارٹی کی ضرورت ہے تو نیسیسری پارٹی کو ایڈ کر دیا جائے، پراپر پارٹی کی ضرورت ہے تو اسے ایڈ کر دیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک تو ہو گیا رول نمبر 10(2) مکمل. اب اس کے جو مزید سب رولز ہیں جو سمپل سے ہیں انہیں ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. رول نمبر 10 کا جو سب رول 3 ہے وہ کیا کہتا ہے؟ نو پرسن شیل بی ایڈڈ ایز اے پلینٹف سوئنگ وداؤٹ اے نیکسٹ فرینڈ اور ایز دا نیکسٹ فرینڈ آف اے پلینٹف انڈر اینی ڈسیبلٹی وداؤٹ ہز کنسنٹ. اچھا یہ سب رول سمپلی آپ کو کیا کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کی مرضی کے بغیر پلینٹف نہیں بنایا جا سکتا. اور یہاں پر جو باتیں لکھی اس سے کنفیوز نہ ہو. کیا بات لکھی ہے؟ کہ اگر کوئی شخص انڈر ڈسیبلٹی ہے تو اسے پلینٹف نہیں بنایا جا سکتا، یا اگر کوئی بھی شخص انڈر ڈسیبلٹی ہے تو اس کی طرف سے کسی بھی شخص کو پلینٹف نہیں بنایا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو وداؤٹ کنسنٹ کسی کو بھی ایز اے پلینٹف ایڈ نہیں کیا جا سکتا. تو کیا ہے؟ اگر کوئی نیسیسری ہے یا پراپر ہے لیکن اگر وہ سوٹ کو جوائن نہیں کرنا چاہتا ایز اے پلینٹف، آپ کو آرڈر 1 کیا گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے کہ اسے آپ ڈیفینڈنٹ اس سوٹ کے اندر بنا دو. ٹھیک ہے، پھر 10(4) کس حوالے سے ہے؟ ویئر ڈیفینڈنٹ ایڈڈ پلین ٹو بی امینڈڈ، کہ اگر کسی بھی سوٹ کے اندر ڈیفینڈنٹ کو ایڈ کیا گیا ہے تو پلینٹ کو امینڈ کیا جائے گا. ویئر اے ڈیفینڈنٹ از ایڈڈ دا پلینٹ شیل انلیس دا کورٹ ادروائز ڈائریکٹس، کہ جب بھی ڈیفینڈنٹ کو اگر ایڈ کیا جائے گا تو پلینٹ کو امینڈ کیا جائے گا، اس کے اندر تبدیلی کی جائے گی. انلیس دا کورٹ ادروائز ڈائریکٹس، یعنی کہ اگر کورٹ کچھ اور ڈائریکشن دیتا ہے کہ کسی اور طریقے سے امینڈ کیا جائے. بی امینڈڈ ان سچ مینر ایز میں بی نیسیسری، تو اگر کورٹ کو لگتا ہے کہ اس کو کسی اور طرح امینڈ کرنا چاہیے تو جس طرح کورٹ گائیڈ کرتا ہے اس لحاظ سے اس کو امینڈ کیا جائے گا. اینڈ امینڈڈ کاپیز آف دا سمنز اینڈ آف دا پلینٹ شیل بی سروڈ آن دا نیو ڈیفینڈنٹ، اور جو نئے ڈیفینڈنٹس اب بن گئے ہیں جن کو ایڈ کیا گیا ہے انہیں سمنز کی امینڈڈ کاپی اور اس کے علاوہ پلینٹ کی بھی جو امینڈڈ کاپی ہے، امینڈڈ کیسی ہوگی؟ جب اس کے اندر اس ڈیفینڈنٹ کا نام موجود ہوگا. ٹھیک ہے، تو نئے ڈیفینڈنٹ کو سرو کر دی جائے گی. اینڈ اف دا کورٹس تھنک فٹ، اگر کورٹ کو مناسب لگتا ہے، آن دا اوریجنل ڈیفینڈنٹ، اور اس کے علاوہ اگر ضروری لگے کورٹ کو تو جو اوریجنل ڈیفینڈنٹس ہیں ان پر بھی یہ سرونگ ہو سکتی ہے، انہیں بھی جو امینڈڈ سمنز ہیں اور جو امینڈڈ پلینٹ ہے وہ سرو کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو نئے ڈیفینڈنٹس کو تو کی جائے گی، اور اگر کورٹ کو ضروری لگے تو جو اوریجنل ڈیفینڈنٹس ہیں جو آلریڈی اس سوٹ کے اندر موجود ہیں انہیں بھی وہ امینڈڈ کاپی سرو کی جا سکتی ہیں. 10(4) آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کسی سوٹ کے اندر ڈیفینڈنٹ کو ایڈ کیا جائے گا تو پلینٹ کو امینڈ کیا جائے گا، لیکن اگر کورٹ کوئی اور ڈائریکشن دیتی ہے تو اگر اس ڈائریکشن کو فالو کیا جائے گا، اور جو امینڈڈ کاپیز ہیں، سمنز کی جو امینڈڈ کاپیز ہیں اور پلینٹ کی جو امینڈڈ کاپیز ہیں، وہ نئے ڈیفینڈنٹس کے اوپر جن کو ایڈ کیا گیا انہیں
सर्व करवाई जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट है हमारे पास रूल नंबर 10 का सब रूल 5 या किस हवाले से, लिमिटेशन पीरियड के हवाले से। ये क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908 द प्रोसीडिंग्स एज अगेंस्ट एनी पर्सन एडेड एज डिफेंडेंट शेल बी डीम्ड टू हैव बिगन ओनली ऑन द सर्विस ऑफ द समन्स। ये वही बात है जो अभी शुरू में मैंने आपको बताई लिमिटेशन के हवाले से। सेक्शन 22 यहाँ पर अप्लाई होता है। ये क्या कहता है कि जब किसी भी शख्स को इस सूट के अंदर डिफेंडेंट बनाया गया है, तो जब जिस टाइम से उसको समन सर्व किए जाएंगे तो उसके खिलाफ जो सूट है उस टाइम से शुरू होगा, उससे पहले का जो टाइम है उसके खिलाफ काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको रूल नंबर 9, 10 और 13 समझ में आ गए। रूल नंबर 9 क्या कहता है, किसी भी सूट के अंदर अगर मिस ज्वाइंडर है या नन ज्वाइंडर है, उससे सूट को डिसमिस नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट करेगा क्या, रूल नंबर 10 को फॉलो करेगा। अगर नन ज्वाइंडर है, किसी का मौजूद होना ज़रूरी है, तो कोर्ट उन पार्टीज़ को ऐड करेगा। अगर इम्प्रॉपरली ज्वाइन है, कोई मिस ज्वाइंडर है, तो कोर्ट उनको रिमूव करेगा, उन पार्टीज़ को स्ट्राइक आउट करेगा। और इसके अलावा रूल नंबर 13 क्या कहता है कि अगर किसी भी शख्स को मिस ज्वाइंडर या नन ज्वाइंडर के ऊपर ऑब्जेक्शन है, उसे चाहिए कि वो जितने जल्दी मुमकिन हो एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी वो ऑब्जेक्शन राइज करे, ठीक है। होप से यहाँ तक आपको आज का लेक्चर क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।